آج ہم ایک بہت ہی ذاتی اور اہم رشتے کی گہرائی میں جا رہے ہیں، والد کے ساتھ تعلق۔ جی ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ خاص طور پر والد کے عالمی دن کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں ایسے پہلو ہیں جو روزمرہ زندگی سے جڑے ہیں۔ بالکل ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ان ذرائع سے وہ خاص باتیں نکالیں جو والد کی عزت، ان سے سیکھنے کا عمل اور ان کے ساتھ گزرے وقت کی قدر سمجھنے میں مدد دیں۔ جی تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو جو بات ان ذرائع میں سب سے پہلے آتی ہے وہ ہے والد کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ اکثر رسمی سی بات لگتی ہے، لیکن ایک مؤخذ کہتا ہے کہ صرف شکریہ کہہ دینا بھی والد کی ذہنی صحت پر وہ مثبت اثر ڈال سکتا ہے، تناؤ کم کر سکتا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں۔ اچھا، جی، ذرائع میں ایسی مثالیں ہیں جہاں اولاد کے شکریہ نے والد کو وہ ایک گہرا احساس دلایا کہ ان کی محنت کو پہچانا جا رہا ہے۔ جو وہ شاید بولتے نہیں۔ بالکل، جو وہ خاموشی سے کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل تعلق میں ایک آپ کہہ لیں جذباتی سرمایہ کاری ہے جو اعتماد بڑھاتی ہے۔ ایک تحقیق کا حوالہ بھی تھا کہ اس سے دونوں طرف قربت بڑھتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، شکریہ کے ساتھ ساتھ ان ذرائع میں والد سے ملنے والے اسباق کا بھی بہت ذکر ہے۔ عام نصیحتیں تو ہوتی ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات یہ لگی کہ والد سے سیکھی گئیں وہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت یا ناکامی سے نہ گھبرانا جیسی چیزیں، جی جی، انہیں مستقبل کی کامیابی سے جوڑا گیا ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا تعلق ہے؟ یقیناً۔ دیکھیں، یہ صرف مشورے نہیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کے عملی نمونے ہیں۔ ایک ذریعے میں والد کے تجربے کو منتقل شدہ حکمت کہا گیا ہے۔ منتقل شدہ حکمت، اچھا۔ جی، یہ وہ سبق ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ذکر تھا کہ والد کا اپنی کاروباری ناکامیوں کے بارے میں بتانا اور پھر دوبارہ کھڑے ہونا۔ ہمت نہ ہارنا۔ بالکل، یہ چیز اولاد میں مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کی صلاحیت یعنی ریزیلینس پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں، یہ عملی مثالیں ہیں۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، شکریہ اور سیکھنے کے علاوہ ذرائع میں والد کے لیے کچھ کرنے کے عملی طریقوں کا بھی ذکر ہے، جیسے ان کی پسند کا خیال رکھنا یا کوئی پرانی یاد تازہ کرنا۔ جی ہاں، ان میں سے کوئی طریقہ زیادہ مؤثر بتایا گیا ہے؟ ذرائع اس بات پر تو متفق لگتے ہیں کہ تحفے کی قیمت سے زیادہ اس کے پیچھے کا خیال، وہ خلوص اہم ہے۔ ایک مضمون میں لکھا تھا کہ والد اکثر وہ چیزیں زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں جو بچوں نے خود بنائی ہوں، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اچھا، جیسے بچپن کی کوئی ڈرائنگ، بالکل، یا کوئی ڈیجیٹل البم بنا دیا، بالکل، یا وہ ہاتھ سے ایک خط لکھ دیا۔ اصل چیز ذاتی تعلق کا اظہار ہے۔ یعنی خلوص سب سے قیمتی ہے۔ بالکل، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام ذرائع ایک نقطے پر متفق ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ دراصل وقت ہے۔ وقت، ہاں، یہ بات تو ہمیشہ سنتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک فرق واضح کیا گیا ہے، صرف ساتھ بیٹھنا نہیں بلکہ معیاری وقت گزارنا۔ معیاری وقت؟ جی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے ایک ذریعے کے مطابق پوری توجہ سے ان کی بات سننا، فون سائٹ پر رکھ کر۔ او ہاں، یہ مشکل ہے۔ جی، ان کے مشاغل میں دلچسپی لینا، ان سے ان کے وہ ماضی کے قصے سننا، ان کے خواب پوچھنا، یہ وہ لمحات ہیں جو یادگار بنتے ہیں۔ صحیح کہا۔ آج کل کی مصروف زندگی میں اکثر ہم ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں۔ یہی نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ غیر منقسم توجہ والا وقت رشتے کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب والدین عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں وہ شاید تنہائی محسوس کریں۔ تو یہ صرف وقت دینا نہیں، یہ ان کی اہمیت کا عملی اعتراف ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں، والد کے ساتھ تعلق کو سمجھنے اور بہتر بنانے کے لیے چند اہم چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان کی خدمات کا کھلے دل سے اعتراف، یعنی شکریہ۔ جی، ان کے تجربات اور حکمت سے سیکھنے کا وہ شعوری عمل۔ بالکل، محبت کا عملی اظہار جو ذاتی ہو، پرخلوص ہو۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنی پوری توجہ کے ساتھ معیاری وقت دینا۔ بالکل، اور یہ سب کسی ایک خاص دن کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر کے رویے کا حصہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی میں گھری ہوئی زندگی میں والد کے لیے تشکر
اور وہ حقیقی قربت کے ان لمحات کو ایک مستقل عادت کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔